السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی پیاری آپ نے پوسٹ بھیجی ہے ویڈیو کی شکل میں، اور میں نے بھی آپ کو ایک بھیجی ہے۔ دیکھیے اللہ کی شان کی دنیا میں یہ حال ہے کہ دیکھیے کیسے کیسے خوبصورت نظارے ہیں، کیسی خوبصورت جگہ ہیں اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی، اور کیسے کیسے دنیا میں بہترین کھانے کی چیزیں ہیں، رہائشیں ہیں، میزبانیاں ہیں، مہمان نوازیاں ہیں، کیسی کیسی ہیں۔ تو بتائیے یہ تو اللہ کی حقیر سی ایک چیز ہے اس کا یہ حال ہے۔ تو جنت میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے سورہ الرحمن کے اندر مالک جب جنتوں کا بھی ذکر کرتا ہے تو یہ ساتھ ہی کہ جنوں انسوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، یعنی اتنا کچھ ہوگا یہ مومنوں کے لیے۔ اور پھر کافروں مشرکوں کی وہاں کیا حالت ہوگی کہ جن کو دنیا میں حقیر سمجھتے تھے، بیوقوف سمجھتے تھے، ان کو ایسے ایسے بلند مقامات دے دیے گئے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے کہ یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے دنیا میں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کی نظر و نیاز کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے علاوہ ایسے جب کہا جائے تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، لیکن جیسا کہا جائے علاوہ سے مراد جانتے ہو کیا ہے؟ یہ 11ویں شریف جسے کہتے ہو، یہ اللہ کے علاوہ نظر و نیاز ہے عبدالقادر جیلانی کی۔ 12 ربیع الاول کی یہ مٹھائیاں، یہ حلیم اور یہ کھانے تقسیم کرنا، 10 محرم کی سبیلیں، شربت، یہ بریانیاں، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ مومن نہیں کرتا ہے، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ مومن تو اپنے مالک اور خالق کی رضا کے لیے کرے گا، اور تم دوسروں کے لیے کرتے رہو، اس کا انجام تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ پھر واسطے وسیلے، ان کو براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکارتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ ان کا مالک اور خالق سننے والا ہے، اور براہ راست سنتا ہے۔ یہ کہتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، ان کی وجہ سے ہمیں دے۔ اندازہ کتنی بڑی اللہ کی توہین ہے، کتنا بڑا شرک ہے، گالی ہے اللہ کو۔ تو اللہ کو اس طرح جو پکارتے ہیں وہ شرک کے اوپر قائم ہیں، ان کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ پھر جو اللہ کے بندوں کے رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں، اندازہ لگے ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، شرک کا رد کیا ہے، ان پکاروں کا رد کیا ہے، نظر و نیازوں کا رد کیا ہے، واسطے وسیلوں کا رد کیا ہے، رکوع اور سجدوں کا رد کیا ہے۔ تو وہ خود کیسے یہ کام کر سکتے تھے؟ ہرگز انہوں نے یہ کام نہیں کیے ہیں۔ بہت بڑے ظالم ہیں جنہوں نے انبیاء کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ اصل میں جب خود انسان مشرک بن جاتے ہیں یا ان کے اندر بدکاریاں آ جاتی ہیں تو انہوں نے اپنے انبیاء کے اوپر الزام لگایا کہ وہ بھی اسی طرح کے تھے۔ جس طرح کشف المحجوب کے اندر علی جویری نے سلمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگائے ہیں صوفیوں نے کہ وہ بھی ایسے ہی تھے۔ یہی کام یہودیوں نے کیا تھا، عیسائیوں نے کیا تھا اپنی بائبل کے اندر، وہی انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کر دیا۔ تو یہ کوئی نئے نہیں ہیں انبیاء کے اوپر الزام لگانے والے، پہلے کافر بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ جب اپنے انجام کو پہنچیں گے کفر و شرک کرنے والے، اس وقت مومنوں کو بتایا جائے گا دیکھو اگر تم مومن نہ ہوتے تو آج ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ہوتے۔ پھر مومن خوشی سے اچھلیں گے اور کہیں گے کہ اگر ہمارے مالک اور خالق کا ہمارے اوپر انعام نہ ہوتا، رحم نہ ہوتا، فضل نہ ہوتا، تو آج ہم بھی ان نمک حرام غداروں کے ساتھ جکڑے ہوئے آتے، ان مشرکوں کے ساتھ، ان مسلک پرستوں کے ساتھ، ان فرقہ پرستوں کے ساتھ، ان دنیا داروں کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا، پھر خوشی سے اپنے مالک کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہمارے مالک نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ مالک کی طرف سے اعلان کیا جائے گا میرے بندو یہ تمہارے وہ اعمال ہیں دنیا میں جو تم کرتے رہے، تم نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، تم اپنے مالک اور خالق کی عزت اور وقار کی خاطر پوری دنیا سے ٹکرا گئے تھے۔ آج ان اعمال کے بدلے میں ان جنتوں، ہمیشہ کی جنتوں کے اندر ان میں لطف بڑھتے رہیں گے، عیش بڑھتی رہے گی، اور دوسری طرف کافروں مشرکوں کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ان کو خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر غوطے دیے جائیں گے، چاہے بڑے بڑے بادشاہ ہوں، بڑے بڑے پرائم منسٹر ہوں، صدر ہوں، جرنیل ہوں، چیف آف آرمی سٹاف ہوں،
وڈیرے ہوں یا بڑے بڑے ساہوکار، بڑے بڑے دولت مند ہوں، بل گیٹ کی طرح یا قارون کی طرح، جو بھی ہوں، زرداری اور یہ دوسرے تو نواز شریف تو کوئی چیز نہیں، تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے بڑے بڑے لوگ یہاں دنیا میں گزرے ہیں اس سے پہلے. جس طرح قارون کا ذکر ہے کہ اس کی خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی، اندازہ لگائی. اور مالک فرماتا ہے قارون کو کیا معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ دولت مند گزرے تھے، میں نے ان کو پکڑا، ان کو مارا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ اس انداز سے یہ سب کچھ سامنے آنے والا ہے. اللہ کے بندو ایمان خالص کر دو. کتنے خوش قسمت ہوں گے جو جنتوں کے اندر اپنے بیوی بچوں سمیت اپنے پورے خاندان اور بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ وہاں جنتوں کے اندر رہیں گے ہمیشہ کے لیے. اور کتنے بدبخت ہوں گے جو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ کی آگ کے اندر لے جائیں. کتنے بدبخت ہوں گے. اسی لیے مالک نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. کہ اللہ کے بندوں غور کرو، جنت والے اور جہنم والے ایک جیسے نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. جنت والے ہی کامیاب ہیں. یہاں دنیا میں اس کی مثال دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. ایک جیلوں کے اندر گل سڑ رہے ہیں، عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں وہ، اور جو دوسرے عیش کر رہے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے گیسٹ رومز میں، بڑے بڑے محلات میں عیش کر رہی ہیں. دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. دنیا میں تو فوراً کہو نہیں ایک جیسے نہیں ہیں. تو جنت والے اور جہنم والے بھی ایک جیسے نہیں ہیں. آج جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، جہاد کبیر کرے گا، دعوت اللہ، بازاروں میں، گاڑیوں میں، ہر جگہ جہاں موقع ملے اللہ موقع دیتا ہے. اٹھو اللہ کے بندو، منہ کھولو کفر و شرک کے خلاف. دنیا کے اندر ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو. اللہ تمہارے اس اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، وہ تمہارا ساتھ دے گا، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور اس کے بعد ایک مضبوط جماعت بنو، کفر و شرک کا ہر محاذ کے اوپر مقابلہ کرو، کیونکہ عنقریب کفر و شرک کا جنازہ اٹھنے والا ہے اور ہر طرف ایمان خالص ہوگا. پوری زمین پاک سرزمین ہوگی انشاءاللہ. یہ ہو کے رہنا ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے، مالک نے ہمیں اس راستے کے لیے چن لیا ہے.